78 سال پہلے جب ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی، اور اس کے بعد وہی آزادی جو ہمیں انگریزوں سے تو آزادی ملی، لیکن ہمیں اگر ہم یہ کہیں گے تو کہتے ہیں کہ تعصب ہوگی، بھورے رنگ والوں سے ہمیں آزادی نہیں ملی، گورے رنگ والوں سے تو ہمیں آزادی مل گئی۔ ہماری یہ جو آزادی کا نام ہے، ہم اس آزادی کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں کہ آزادی ہے کیا، آزادی کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ 14 اگست کو جہاں پہ ہر طرف جھنڈوں کی نمائش ہے، عمارتیں سجائی گئی ہیں، بینڈ باجا ہے، ہر طرف سے جشن اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ آج آزادی کا دن ہے، اور ہماری آزادی، اس آزادی کے دن اسلام آباد میں جو بلوچ مائیں ہیں، وہ بلوچ مائیں کس اذیت کس تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ گزشتہ 30 دنوں سے اسلام آباد کے کبھی پچھلے حصے میں، کبھی آگے فرنٹ سائڈ پہ بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں صرف 2 بنیادی مطالبات کے لیے۔ آپ کی آزادی کے دن آپ کے وفاقی دارالحکومت میں ہماری مائیں بے ہوش ہو جاتی ہیں، ہماری مائیں اپنی درد تکلیف اپنی اذیت بیان نہیں کر سکتے، وہ بیان نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بچوں کی جبری گمشدگی کے بعد وہ کس اذیت کس کیفیت میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہیں، اور ابھی وہ پتھر آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ان کے بچے واپس لوٹیں گے، کب کوئی اسلام آباد کے اس وفاقی دارالحکومت میں ان کی دادرسی کے لیے آئے گی، کب کوئی پوچھے گا کہ آپ بلوچستان سے آئے ہیں، آپ یہاں بلوچستان سے کیوں آئے ہیں، آپ کیا مانگنے آئے ہیں۔ کسی نے بھی یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی، چونکہ آج نام نہاد آزادی کا دن ہے، تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کا، کہ جہاں پہ پارلیمنٹ سے لے کر عدلیہ تک، جہاں پہ صحافت سے لے کر اظہار رائے آزادی، جہاں پہ اس ملک کی آدھی جو قوم ہے وہ بلو پاورٹی لائن پر ہے، یہاں پہ ریاستی جبر ہے، یہاں پہ جبری گمشدگیاں ہیں، یہاں پہ لاشیں ہیں، اور ہم انہی لاشوں کے درمیان، ہم انہی جبری گمشدگیوں کے درمیان ہم اسلام آباد کے شہر میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 14 اگست کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ جب ہم اس بے اس قوم کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس کی بے اسی کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ پختونخوا میں، جہاں پہ بلوچستان میں، جہاں پہ سندھ میں وہ خون سے لت پت لاشیں ملتی ہیں، جہاں پہ روزانہ کی بنیاد میں جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ ہر ماں تکلیف دہ ہے، جہاں پہ ہر بہن آنسو بہا رہی ہے، جہاں پہ قتل و غارت ہے، جہاں پہ بم بارود اور دھماکے ہیں، جہاں پہ فوجی آپریشنیں ہیں، اور وہیں پر ایک ایسا بیس طبقہ بھی ہے جس کو لگتا ہے کہ یہ ملک آزاد ہے اور ہمیں اس کی آزادی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس طبقے کے اوپر افسوس نہیں ہے، بلکہ اس بیس طبقے کے اوپر ترس آتا ہے کہ کتنی بے حسی ہے ان میں۔ آج جس بلوچ قوم کو، جس پشتون قوم کو آپ نے جو دیوار کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جہاں پہ وہ نہ اپنے حق کی بات کرتی ہے، جہاں پہ نہ وہ اپنے حقوق کی بات کر سکتی ہے، جہاں پہ نہ وہ اپنے لیے انصاف کا مطالبہ کر سکتی ہے، اس کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ایلیٹ کلاس، وہ اشرافیہ جو صرف جس کو آج تک ریاست نے صرف مراد دیے ہیں، وہ ایلیٹ کلاس آ کے یہی کہتی ہے کہ یہ ملک آزاد ہے، وہ اس ملک کی آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ بلوچ کا رشتہ ریاست سے کیا ہے، یا ریاست نے آج تک بلوچ کے دل میں جو نفرت کے بیج بوئے ہیں، یہی وجوہات ہیں کہ آج بلوچستان، وہ پرامن بلوچستان جہاں پہ آج کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، وہ پرامن بلوچستان جہاں پہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہاں پہ اس کی جو امن ہے، وہاں کی جو خوشحالی ہے، وہاں کی خوبصورتی ہے، اس بلوچستان کو لوگ کہاں کہاں سے دیکھنے آتے تھے، اور وہ بلوچستان آج جبر میں ہے، وہ بلوچستان آج فوجی آپریشنوں کی لپیٹ میں ہے۔ وہی 14 اگست جہاں پہ
لوگ ہر طرف اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور وہی 14 اگست بلوچستان کے لوگوں کے لیے، پنجاب کے پی کے لوگوں کے لیے، سندھ کے لوگوں کے لیے ایک مختلف حقیقت کی ایک یقین دہانی ہے، ایک ایسی حقیقت کی یقین دہانی جس میں یہ کہ ہمارے لیے یہ آج کا دن آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ جب یہ محرومی اور دکھوں کی علامت ہے۔ بلوچستان میں جب بھی 14 اگست ہوتی ہے، ہم یہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، پہلی دفعہ میں نے اسلام آباد میں 14 اگست کو دیکھا ہے کہ لوگ زور و شور سے تیاریاں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک خوشی کا موقع ہے۔ اور وہیں پہ میں بلوچ عوام کو سوچ رہی تھی، بلوچستان کے لوگ آوران مشکے جیسے علاقوں میں، پنجگور کے علاقوں میں، تجابان ترمت کیچ کے علاقوں میں، وہاں پہ 24 گھنٹے تک پورا بلوچستان کرفیو میں ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ سب نے بھی خبریں دیکھی ہوں گی کہ بلوچستان میں 1 مہینے کے لیے انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے اسلام آزادی کے چکر میں۔ بلوچستان میں تعلیمی ادارے بند کیے جا چکے ہیں۔ بلوچستان میں جو ہاسٹلز ہیں وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کیا جا چکا ہے۔ بلوچستان میں جو آپ رات کو سفر نہیں کر سکتے، آپ دن کو اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، تو یہ کیسی آزادی ہے؟ کیا یہ پنجاب کی آزادی ہے؟ کیا یہ اسلام آباد کی آزادی ہے؟ یا یہ چاروں صوبوں کی آزادی ہے؟ یہ تو آزادی نہیں ہے۔ بلوچ کے لیے، پشتونوں کے لیے یہ آزادی کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی آزادی کا سلب کرنے کا دن ہے۔ تو یہ آپ کیسے خوش ہو جائیں اس دن کے اوپر جس دن آپ کہتے ہیں کہ یہ آزادی سب کی آزادی ہے، جس میں سب کو برابری کے ساتھ سب کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد کی آتش بازی کو ہم دیکھتے ہیں، کل رات پوری طریقے سے جس طریقے سے اسلام آباد میں وہ آتش بازیاں ہو رہی تھی، مجھے بلوچستان کے وہ دن یاد آ گئے۔ بلکہ ابھی بھی ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ آوران میں، پنجگور تربت میں مارٹر گولے داغے گئے ہیں اس 14 اگست کی خوشی میں۔ وہاں پہ ہم اپنے ہاتھ سے معصوموں کے گھروں میں مارٹر گولے داغے گئے ہیں، جہاں پہ 2 دن پہلے ایک بچے سمیت 4 بچے زخمی ہو گئے تھے، جس پہ ایک ہلاک ہو گیا تھا اور 2 خواتین زخمی ہو گئے تھے۔ یہی جو 14 اگست آپ کی آزادی کے لیے دن ہے، اسی 14 اگست میں آج پورے بلوچستان سے 9 لوگوں کو جبری طور پر غائب کیا گیا ہے، جس میں ایک خواتین بھی شامل ہے۔ یہ آپ کی آزادی ہے جس کو بلوچ رد کرتی ہے، جو بلوچ کے لیے صرف ایک آزادی کا دن نہیں ہے، بلکہ بلوچ کے لیے یہ جبر کی علامت ہے، یہ ناانصافی کی علامت ہے۔ وہی جو آپ کے جنگی جہاز جو آپ جو ہے ان کو سمبل کے تحت آپ آسمانوں میں دکھاتے ہیں، آپ ان کو ان کی نمائش کرتے ہیں، وہی آپ کے جنگی جہاز بلوچستان میں بم بارود پھینکتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان بموں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان بموں کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ وہاں پہ پورے بلوچستان میں کرفیو نافذ ہے، پورے بلوچستان میں یہ جس آزادی کے نام پر آپ اپنے گھروں سے نکل کر آپ تفریحی مقامات میں جاتے ہیں، آپ سیلیبریٹ کر کے انجوائے کرتے ہیں، وہیں سے وہ پورا بلوچستان ایک ایسے خوف کے ماحول میں، ایک ایسی تکلیف کے ماحول میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ کب یہ 14 اگست آئے اور کب یہ 14 اگست ختم ہو جائے، جب ہم اپنے نارمل ایک روٹین کی زندگی گزاریں۔ آیا جب آپ ایک طبقے کو، کچھ شہریوں کو، اگر آپ ان کو جھنڈے دیتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کو سیلیبریٹ کریں، اور دوسری طرف آپ ایک طبقے کو، آپ ایک کمیونٹی کو اس طریقے سے سپریس کرتے ہیں کہ وہ آپ کی 14 اگست کو خوشی کے بجائے وہ اس سے بیزار ہے، وہ کہتی ہے کہ کب یہ 14 اگست آ کے ختم ہو جاتی ہے ہمارے گھروں سے، ہمارے علاقوں سے۔ وہ جو فوجی چھاونیاں ہیں یہیں پہ رات کے 12 بجے، جہاں پہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، پارکس میں کھڑے ہیں، وہی بلوچستان میں 8 بجے کے قریب، 7 بجے کے قریب کوئی ایمرجنسی میں بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ آپ کی آزادی کا دن ہے۔ آج 30 مہینے ہو چکے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 30 دن ہو چکے ہیں جس میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 30 دنوں سے یہاں پہ چاروں اطراف ہمیں خاردار تاروں سے ہمیں چھپایا گیا ہے، جہاں پہ ہمارے چاروں اطراف بسز کھڑی کیے گئے ہیں تاکہ یہ انویزیبل ہو جائے۔ صرف کیونکہ یہ اسلام آباد کی عوام جو ہے اس کو بلوچستان میں ہونے والی، خیبر پختونخوا میں ہونے والی جو ریاستی جبر ہے وہ ان کے سامنے ایکسپوز نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 1 مہینے سے یہی مائیں، یہی بہنیں، یہی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں احتجاج کے لیے،
کوئی حکومتی نمائندے میں یہ اتنی جرأت بھی نہیں ہے کہ وہ آ کے ان سے ملے. اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ حکومتی لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کے سامنے سرنڈر کیا ہے. شرم کی بات ہے, یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو نیتی مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ میں وہ تصویریں ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کے انات کو ٹھیس پہنچے گی. آپ کہتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ریاست نے ان کے سامنے سرنڈر کیا ہے. یا یہ ماں ہے, یہ بہن ہے, یہ بیٹی ہے, یہ ہتھیار اٹھا کر یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, یہ صرف اور صرف اپنا درد آپ کے سامنے لے آئی ہے. ان کے ہاتھ میں صرف تصویریں ہیں. یہ نیتی مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں تو بلوچستان میں یہی آئی ہیں. خدا کے لیے آپ ایکسکیوزز, اپنے بہانے بھی ایسے بنائے جس کے اوپر کسی کو یقین ہو. جس طریقے سے ہم باقی عوام کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی آزادی کا پرچم, صرف پرچم لہرانا اور ترانے گانے کو 14 اگست کا دن کہتے ہیں, مگر بلوچ عوام کے لیے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے. بلوچ عوام کے لیے اپنے پیاروں کی واپسی, اپنے وسائل پر اختیار, اپنی شناخت کا احترام اور خوف سے آزاد زندگی. جب تک ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی بھی یہ آزادی بےمانی ہے, یہ بھی آپ کی آزادی ادھوری ہے. ایک ایسا ملک جو اپنے شہریوں کو انصاف اور حقوق دینے میں ناکام ہو چکی ہے, کیا وہ واقعی میں اس آزادی کا جشن منا سکتے ہیں؟ کیا واقعی میں وہ اس دن اپنے گھروں سے نکل کر وہ اس خیال خیالی میں آ سکتا ہے کہ ہم آزاد ہیں؟ کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے یا اپنے عوام کی عزت اور جان و مال کی ضمانت دینا ہے؟ اگر آزادی کا مطلب صرف جشن اور تقریبات ہیں تو یہ آزادی ادھوری ہے, یہ آزادی نامکمل ہے. یہ آزادی تب مکمل ہوگی جب بلوچ عوام سمیت تمام مظلوم طبقات کو برابری, انصاف اور آزادی اور امن نصیب ہوگا. جہاں پہ بولنے کا حق ہوگا, جہاں پہ سوچنے کا آپ کو حق ہوگا, جہاں پہ اظہار رائے کا آپ کو حق ہوگا, وہی آزادی سمجھی جائے گی. ہمارے لیے آزادی کا دن یہ نہیں بلکہ یہ ایک سوالوں کا دن ہے. آزادی کا دن بعض ایک دن نہیں ہے بلکہ وہ ایک ذمہ داری ہے, جہاں پہ آپ ہر شہری کو یہ آپ احساس دلاتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں. لیکن آپ نے گزشتہ 76 سالوں سے بلوچ کو صرف یہ بتایا ہے کہ آپ اس ریاست کے غلام ہو, ہم آپ کے سائل و وسائل کو قبضہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کے لوگوں کو غلام بنائیں گے اور ہم آپ کی کسی بھی قسم کی موومنٹ کو, کسی بھی قسم کی تحریک کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. اگر آپ بولیں گے اس کے خلاف, اگر آپ اس ظلم زیادتی کے خلاف بولیں گے تو ہم آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے, یا آپ کے لوگوں کو ماریں گے یا قتل کریں گے. اور یہی نفرت کا بیج ریاست نے گزشتہ 75-76 سالوں سے بلوچستان میں بویا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان کے وہ جو ریاست کے خلاف جو ایک غصہ ہے, جو ایک نفرت ہے, جو ریاست کے خلاف لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ آج وہ ریاستی چہرہ, وہ درمیانہ لائن جو آپ ریاست اور بلوچ کے درمیان میں آپ نے ڈرا کیا ہے, آج وہ اسلام آباد میں ان جبری طور پر گمشدہ افراد کی لواحقین کی, ان بوڑھی ماؤں کی مانند وہ بالکل واضح ہے کہ آپ کا بلوچ کے ساتھ رشتہ کیا ہے. آپ کے 14 اگست کے دن ہماری مائیں سڑکوں پر بے ہوش ہو کے گر جاتی ہیں, وہ انسان کا مطالبہ کرتی ہیں, وہ چیختی ہیں, چلاتی ہیں کہ آپ ہمیں انسان دو, ہم آئے ہیں کہ آپ ہمیں سنیں, ہم آئے ہیں کہ آپ ہمیں بلائیں, ہم آئے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں. لیکن آپ نے ان کو اس طریقے سے اگنور کیا ہے جیسے کہ آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. آپ یہ رویہ رکھیں بلوچ کے ساتھ, آپ یہ رویہ اور رکھتے جائیں. اب ماضی میں بھی اس طریقے کے واقعات سامنے آئے, ماضی میں بھی اس قسم کی طریقے, اس قسم کی ہٹ دروی ریاست نے اپنائی ہے, اس کے نتیجے بلوچستان سے واضح طور پر ریاست پاکستان کو ملے ہیں. اگر یہ ریاست بار یہ چاہتی ہے کہ یہی مایوسی, یہی ناامیدی ریاست کی طرف سے جو بلوچ عوام کی جانب سے جو ایک نفرت ہے, جو ایک ناامیدی اور مایوسی ہے, وہ اگر برقرار رہے تو یہ ریاست, یہ آپ اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے اور آپ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے. کل بلوچستان کے حالات اس سے بھی برے نیچ پہ پہنچ جائیں گے.